RDG چینل دیکھنے والوں کو آداب سلام۔ خواتین و حضرات، 2-3 دن سے ایک ایسی ویڈیو وائرل ہے سوشل میڈیا پہ 13 سالہ بچے کی، جس نے کس طریقے سے خودکشی کر لی، کس غیرت میں خودکشی کر لی۔ آئیے ہم سنتے ہیں۔ جی ہاں، سنیے تنویر ضیاء کی سٹوری۔ یہ تنویر ضیاء 13 سے 14 سال اس بچے کی عمر تھی، لیکن یہ غیرت مند بچہ تھا۔ اس نے دریا میں اپنی غیرت کی وجہ سے چھلانگ لگا دی، اپنی بے عزتی کی وجہ سے اسے بے عزت کیا گیا بازار میں، اس نے چھلانگ لگا دی اور اپنی جان دے دی۔ اس نے جس غیرت کو سامنے رکھتے ہوئے چھلانگ لگائی ہے، یقین کیجئے اس کی چھلانگ نے ہم سب کو بے غیرت ثابت کر دیا ہے کہ ہم لوگ بے غیرت ہیں اور وہ بچہ غیرت مند تھا۔ ایک ایسے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا جہاں پر غیرت کی، عزت کی بڑی امپورٹنس تھی، اہمیت تھی، یعنی دولت، پیسہ، شہرت اس نشے سے بہت دور تھے۔ اولڈ سکول تھا جہاں پر غیرت کو، عزت کو ترجیح کے ساتھ رکھا جاتا تھا۔ ایک غیرت مند ماں کا بیٹا، ایک غیرت مند ماں کا بچہ تھا وہ، اور 13 سال اس کی عمر تھی۔ تنویر ضیاء اس کا نام تھا۔ اپر چترال سے اس بچے کا تعلق تھا۔ ایک دن والدین نے، یعنی 21 تاریخ کی بات ہے، اسے بازار بھیجا کہ بازار سے کچھ سامان لے کر آؤ۔ معصوم بچہ تھا، چھوٹا تھا، بہت ہی گڈ لکنگ، ایک کیوٹ سا اور بڑا سمجھدار بچہ تھا۔ وہاں پر گیا، دکاندار کہیں باہر تھا اور وہاں پر دکان میں موجود نہیں تھا، لیکن بہرحال وہ دکان کے اندر گیا اور اندر سے جب باہر آتا ہے تو وہاں پر کچھ کھڑے لوگوں نے اس کی فلمیں بھی بنا دی، ویڈیوز بھی بنا دی کہ بچہ دکان کے اندر گیا ہے، اور جب باہر آیا تو اس کے اوپر الزامات لگا دیے جس نے کچھ ایک چیزیں چوری کر دی ہیں یا دکان کے اندر سے اٹھا لی ہیں۔ اس کے بعد غیرت جاگ گئی، وہاں پر سارے کھڑے جو تھے غیرت مند، ان سب کی غیرت جاگ گئی اور انہوں نے اس معصوم بچے کو، اس 13 سال کے بچے کو مارنا کٹنا شروع کر دیا۔ اسے فزیکلی اتنا کٹا، اتنا مارا اور اس کے بعد پولیس کے حوالے کر دیا۔ ہماری پولیس جناب، وہاں کا پولیس والا، اس کی اور غیرت جاگ گئی، احساس ذمہ داری اس کی جاگ گئی، اور اس نے، وہاں کا جو پولیس والا تھا، وہ اسے لے کر پولیس پوسٹ پر گیا اور وہاں پر جا کر اس نے بچے کو نہ صرف ذہنی دباؤ کا شکار کیا بلکہ بچے کو گالم گلوچ کی، اور اطلاعات یہ ہیں جو ان کے والد کا لیٹر سرکولیٹ کر رہا ہے، اس بچے کو تھپڑ شپڑ بھی مارے۔ خیر، یہ سارا واقعہ ہو گیا، بازار میں رولا پڑ گیا، بچہ واپس گھر گیا، حالات نارمل ہو گئے۔ والد نے کہا کہ اگر اس نے کوئی چیز اٹھائی بھی ہے، کوئی سویٹ ٹافی کچھ اٹھائی بھی ہے تو اس کے پیسے میں بھر دیتا ہوں، مارنے کی اتنا کٹنے کی ضرورت نہیں تھی۔ بہرحال بچہ گھر چلا گیا اور گھر جا کر روٹین کے معاملات تھے، لیکن اس بچے کو اس رات نیند نہیں ہے۔ صبح ہوئی، 22 تاریخ یعنی 21 تاریخ کا واقعہ تھا، صبح ہوئی جب وہ بچہ، والدہ اٹھی کہ میں اس کے لیے ناشتہ بناؤں، وہ پہلے سے جاگ رہا تھا، وہ سب کو بہت ہی ایک حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، لیکن کسی کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ کہنا کیا چاہ رہا ہے، کرنا کیا چاہ رہا ہے۔ اس کے بعد بچہ گھر سے چلا گیا، گھر سے بھاگ گیا، ماں اس کے پیچھے بھاگی کہ کدھر جا رہا ہے، تو بغیر ناشتہ کیے اس بچے نے دریا کے پل کے اوپر کھڑے ہو کر دریا میں چھلانگ لگا دی اور آخری دفعہ اپنی ماں کی طرف دیکھا اور ہاتھ بھی لایا اور اللہ حافظ کہہ کر وہ اپنا جان قربان کر دی، اور دریا کی موجوں کا وہ شکار ہو گیا، اور وہ اس طرح سے وہ بچہ 13 سال کا مر گیا۔ گھر واپس آئے تو تکیے کے نیچے سے ایک لیٹر ملا جو اس نے اپنی بہن کے نام لکھا تھا، اور اس میں لکھا تھا اپنی بہن کے نام کہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے، آئی لو یو مائی سسٹر، آئی ایم سوری، میں مرنے جا رہا ہوں۔ وہ غیرت مند تھا، وہ بہت غیرت مند تھا۔ اس کے اوپر الزام لگا، اسے مارا گیا، اس کے اوپر چوری کا الزام لگا اور اس نے جان قربان کر دی۔ شاید ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے، شاید سمجھنا چاہیے کہ کس حد تک پستی کا ہم لوگ شکار ہو گئے ہیں کہ پاکستان میں جن کے اوپر اربوں روپے کی کرپشن ہوتی ہے، ہتھکڑیاں لگے ہوئے جب سیاستدان یا ہمارے لوگ باہر آتے ہیں تو وکٹری کا نشان بنا، یہ وکٹری، یہ سیلیبریٹ کرتے ہیں، یہ ڈھول بجاتے ہیں، اور یہی ہم لوگ، یہی ہم بےغیرت لوگ، یہی وہ لوگ جنہوں نے اسے مارا ہے کہ ہم سارے لوگ تالیاں بجاتے ہیں اور ان کے نعرے لگاتے ہیں، لیکن ایک معصوم بچے کو ہم نے یہ نہیں سوچا کہ اس کے ذہن پر کیا اثر پڑے گا۔ ہم نے مارنا تھا، کٹنا تھا، ہم نے اپنے گھر کی فرسٹریشن، مرچیں کھا کر آئے تھے، بیوی سے لڑ کر آئے تھے، ہم نے وہ فرسٹریشن نکالنی تھی، اور وہ 13 سال کا بچہ جس نے جان قربان کی ہے، اس نے بے نقاب کیا اس معاشرے کو، اس نے ہم سب کو بے نقاب کر کے چھوڑا ہے، اس نے اوقات یاد دلا دی ہے کہ یہ ہماری اوقات ہے، یہ اصل میں ہم لوگ اصل ہیں۔ یہ ملک برباد کر دیا، ملک چوروں ڈاکوں کے حوالے کر دیا، لیکن اگر ہم میں سے ہی اٹھ کر ہمارا بچہ کوئی غلطی کرے گا، ہم نے اسے چیر پھاڑ کر کھا دینا ہے۔ ہم گدھ بن گئے، ہم نے بوٹیاں ایک دوسرے کی نوچنی، ہمیں شعور نہیں آ سکتا۔ اللہ حافظ۔ خواتین و حضرات، یہ تھے تنویر ضیاء، جس کی آپ نے کہانی سنی، ایک دردناک کہانی، ایک درد واقعہ جو برداشت سے باہر ہوتا ہے، جو سوچوں میں اور ہمیشہ دیر تک یہ اس کا اثر رہتا ہے ذہن پہ۔ یہ جو بچہ ہے، اس نے کچھ بھی وہاں سے نہیں چرایا، یہ اپنے گھر کا ہی کچھ سامان لینے گیا تھا، لیکن دکاندار نہ ہونے کی وجہ سے وہیں پر چہل قدمی کر رہا تھا، تو ویڈیو بنا کر
آج کل ویڈیو بنانا بہت آسان ہے، ویڈیو بنا کے اور اس کو چور کہا گیا۔ خواتین و حضرات، ہم جب سوشل میڈیا پہ دوسرے ممالک یورپ کنٹریز کو دیکھتے ہیں جن کو ہم کافر کہتے ہیں، اگر ان کے ملک میں اگر کوئی بچہ کوئی بریڈ کوئی کسی قسم کی بھی چیز چورا بھی لے تو جج وکیل اور جو وہاں کی عملہ ہوتا ہے وہ ان کا سر شرم سے جھک جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ایسا کیا پرابلم آ گئی ہے کہ یہ بریڈ یا کھانے کی چیز یا کوئی ایسی اپنی ضرورت کی چیز چوری کرنی پڑ رہی ہے، اور وہ مل کر اس شخص کی مدد کرتے ہیں۔ اور ہمارے ملک میں ہم سب مل کر اپنی طاقت کو آزماتے ہیں کس پہ؟ کمزور پہ۔ انہوں نے سب نے اپنے ہاتھ صاف کیے، پولیس نے بھی اور وہاں کے لوگوں نے بھی۔ وہ بچہ یہ سب کچھ سہ نہ سکا، اسے برداشت نہ ہوا، وہ ساری رات نہ سویا، پھر اس نے جا کے اپنی ماں کے سامنے خودکشی کر لی۔ خواتین و حضرات، یہ ایک بچہ نہیں ہے، یہ بچوں کی سوچ ہے۔ کہاں تک بچے سوچ سکتے ہیں آپ اس کا اندازہ کیجئے، اور اس سے ہمیں سب کو سبق حاصل کرنا چاہیے۔ کسی بھی قسم کا ایسا واقعہ ہو اس کو بڑے اچھے طریقے سے انویسٹیگیشن کرنا چاہیے، پوچھنا چاہیے۔ خواتین و حضرات، یہ ایسی کہانی ہے جو کہ سب کے دل کو اور چھوتی ہے اور بہت دیر تک انسان کے دل اور دماغ سے جاتی نہیں۔ خواتین و حضرات، اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیے اور جتنی مدد کر سکتے ہیں مدد کریں۔ آپ کو پتہ ہے ہر چیز مہنگائی آسمانوں پہ باتیں کر رہی ہے، سب کی ہر انسان سفید پوش اور ہر قسم کے انسان اس وقت بے بس ہے، کسی کے بس میں کچھ نہیں ہے۔ ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے اور یہی اس وقت کا تقاضا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ خدا حافظ۔ RDG چینل کو پلیز سبسکرائب کیا کریں، لائک کیا کریں اور شیئر کیا کریں۔ بہت بہت شکریہ۔